کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ درس حدیث 2 مرتبہ آپ نے سنا، نیت کا بیان چل رہا ہے، اور یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں حدیث پاک کی ریاض الصالحین، بڑی معتبر بڑی جامع کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اور یہ کتاب میں نے سنا تھا کہیں کہ عرب شریف میں اس کتاب کا درس ہوتا ہے بعض مقامات پر، یعنی اتنی مقبول کتاب ہے ریاض الصالحین، اور اس میں حدیثیں مسلم شریف، بخاری شریف، صحاح ستہ کی دیگر کتب احادیث جو ہیں ان سے منتخب یعنی چیدہ حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں، اور یہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ گویا کہ یہ تصوف کی کتاب ہے، یعنی تصوف میں یہ حدیث پاک پر کتاب ہے، اور اس کا جو عنوان ہے زیادہ تر وہ صوفیانہ ہے، تصوفانہ ہے۔ تو آج کی حدیث پاک ہم سنیں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب العلم میں موجود ہے۔ حضرت ابی بکرہ عن ابی بکرۃ نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بعد المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، ان دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قتل کرنے والا بھی، قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں، اور جس کو قتل کیا جائے اس کو مقتول کہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان آپس میں تلوار لے کر کے حملہ کرے تو دونوں جہنمی ہیں۔ تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو واقعی اس کا حقدار ہے، اس نے گناہ کیا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل مسلم جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بروز قیامت اس کو جنت کی خوشبو تک نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے پہلے آ رہی ہوگی، لیکن قاتل کو نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے نا، قتل مسلم اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو واقعی اس کا حقدار ہے، گناہ کیا جہنم میں جائے گا، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مقتول جو قتل ہو گیا، اس نے اگر سے قتل نہیں کیا لیکن وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں نیت تھی نا کہ ہم موقع پا جائیں گے تو اس کو مار ڈالیں گے، اب اس کو موقع نہ ملا، وہ قتل ہو گیا۔ تو دل میں نیت تو تھی نا اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کی، تو لہٰذا اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے جس نے قتل کیا، یہ بڑا گناہ کیا ہے اس نے، یہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو قتل نہیں کر سکا، صرف دل میں نیت ہے قتل کرنے کی، تو نیت کی وجہ سے اسے بھی اللہ کے رسول نے جہنم کی سزا سنائی ہے۔ تو آپ بتائیں ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں، قتل جو ہے نا، مسلمان کا قتل آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بچوں کے معاملے میں لڑائی ہوتی ہے نا تو فوراً چاقو تلوار نکل کر کے مسلمان کا مرڈر کر دیتے ہیں، پیسہ کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یاد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلا قتل اس روئے زمین پر جانتے ہو قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کا کیا تھا۔ قرآن عظیم میں لکھا ہوا 6 پارے میں سورہ المائدہ میں، قابل نے سب سے پہلا قتل اس روئے زمین کا قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا تھا۔ اور اس کا واقعی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، ایک علمی بات ہے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔
اس کا واقعہ یہ تھا کہ قرآن عظیم میں لکھا ہوا، میں اس کا خلاصہ اس کی مطلب مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانیت کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک حمل میں ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرے حمل میں دوسرا بیٹا اور ایک بیٹی اس کے ساتھ، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ایک حمل کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو حابیل ان کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو اس کا نام لویزا تھا، اور قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام اقلیمہ تھا، ٹھیک۔ اس دور میں طریقہ یہ تھا، شریعت یہ تھی ان کی کہ جو لڑکا جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، یہ بہن بھائی تھے سگے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ دوسرے حمل میں جو لڑکا جو لڑکی ہے نا، تو دوسرے حمل کا لڑکا اس حمل کی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا۔ یعنی جیسے کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا، کل جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ تو اقلیمہ جو تھی نا، یہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کرنا چاہا چونکہ وہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابل کا نکاح جو ہے نا لویزا کے ساتھ کرنا چاہا چونکہ یہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ قابل نے کیا کہا؟ اپنے باپ کی نافرمانی کی، کہا نہیں ہم اقلیمہ سے نکاح کریں گے، چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ قابل نے کہا مجھ سے نکاح کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے تو نکاح کرے گا، ہماری شریعت میں جائز نہیں، وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو آپ کی مرضی ہے، ہم تو اسی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس نے سب سے پہلے نافرمانی جو کی پورے روئے زمین پر قابل نے نافرمانی کی تھی، اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی اور اپنے رب کی بھی نافرمانی کی۔ تو حضرت آدم نے سمجھایا، اس کو بہت نہیں مانا، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ ایسا کرو، چلو تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی جو ہے نا اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس دور میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ پہاڑ پر لے جا کر کے قربانی کی نیت سے رکھ دیتا تھا، جس سے قربانی مقبول ہوتی تو ایک غیبی آگ آتی اس کو کھا جاتی، تو پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل نے کیا کیا کہ حابیل نے ایک بکری ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دی، اور قابل نے کیا کیا کہ تھوڑا گندم گیہوں کا ڈھیر لے جا کر کے قربانی کے طور پر کے رکھ دیا۔ اب آگ جو آئی آسمان سے تو حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اس نے جلا دیا۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو یہی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کا حقدار بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے یہ دیکھا قابل نے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور اب اقلیمہ کے ساتھ نکاح کر لے گا، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اپنے بھائی کے خلاف بغض پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قرآن میں سب لکھا ہوا ہے۔ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس کے بھائی حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کروں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور سن تیری قربانی قبول نہ ہوئی، میری قربانی قبول ہو گئی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تیری بھی قربانی قبول ہوتی، قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے چلے گئے، اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کے ساتھ میں اس قابل نے بدبخت نے ایک بھاری پتھر پر سر رکھا اور پتھر سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ یہ سب سے پہلا قتل ہوئے زمین کا، مار دیا، قتل ناحق قتل کیا۔ تو اب جو ہے نا قتل تو کر دیا، حابیل کا انتقال ہو گیا، مقتول ہو گئے۔ اب اس کو پتہ نہ تھا کہ ہم کیا کرتے، لاش کو پیٹھ پر رکھ کے کئی دنوں تک گھومتا پھر رہا تھا جنگلوں میں کہ اب ہم کیا کریں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ 2 کوا بھیجا، دونوں کوا آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو اس نے اپنے چوٹ سے زمین کو کوریدا، کھودا اور اس میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دی، اور یہ دیکھ رہا تھا بیٹے تماشا، یہ سمجھ گیا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے قبر کھود کر اپنے بھائی کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ واقعہ قتل کا مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑی ہے، کوئی غار حرا ایسی کوئی پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر پیش آیا۔ حضرت آدم کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک آپ کے زبان پر، آپ کے لبوں پر ہنسی نہ آئی، اپنے بیٹے کی جو ہے نا اتنا افسوس ہوا تھا۔ اب قابل کا انجام کیا ہوا؟ مفسر نے لکھا ہے کہ چونکہ قابل نے قتل کی ابتدا کی تھی، ایجاد کیا تھا، لہذا قیامت تک
جو بھی ناحق قتل ہوتا رہے گا سب کا گناہ جو ہے نا قابل کو ملے گا. اس نے قتل کی ابتدا کی تھی، ایجاد کیا تھا، یہ اس کا انجام ہوگا. اور اس بدبخت نے اپنے بھائی کو قتل کیا، صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ اقلیمہ کو لے کر کے بھاگ گیا، وہاں سے یمن چلا گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا. پھر ابلیس آیا اس کے پاس اور کہنے لگا تجھے پتا ہے؟ کہا کیا چیز؟ کہا کہ تمہارے بھائی حابل کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں؟ آگ نے اس کی قربانی قبول کر لیا، کھا گئی؟ تو کہا نہیں. کہنے لگا کہ تمہارا بھائی حابل جو تھا نا وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا اگر تم بھی اللہ کی بارگاہ مقبول بننا چاہتے ہو تو آگ کی پوجا کرو. اس نے مندر بنائی، اس کو آگ جلائی اور باقاعدہ اس نے آگ کی پوجا کی شروعات کی. یہ سب سے پہلا شرک اس قابل نے کیا، وہاں سے شرک کی ابتدا شروع ہوتی ہے. آگ کی پوجا اس نے شروع کی اور اس طریقے سے بدبخت. پھر قابل کا ایک بیٹا ہوا تھا، وہ بیٹا جو تھا نا اس نے اپنے باپ کو قابل کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا. اس طرح اس کا انجام ہوا اور ہمیشہ وہ جہنم میں کفر شرک کی حالت میں مرا تھا، وہ جہنم میں جلے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حابل کی وفات کے بعد 5 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس تھا. حضرت شیس علیہ السلام، ان کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. شیس یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عربی میں ہبت اللہ، اللہ کا عطیہ ہے. یہ ان کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام پر 50 صحیفے جو نازل ہوئے تھے حضرت شیس کو سب بتا دیا اور تمام جو ہے نا اپنی وراثت اور خلافت، اپنی نیابت، سب کچھ حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرما دیا. چونکہ یہی شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے پیشانی سے نور نبوت منتقل ہو کر کے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں آیا، حضور کے نورانیت، اور یہ حضور کے دادا بھی بنے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے حابل کا معاملہ ہے اور قابل کا معاملہ تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک تفصیل تھی، ہم نے کہا کہ اب اس حدیث پاک میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ اگر کسی گناہ کی پختہ نیت کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو اس بندے کو اس کا مطلب بدلہ ضرور ملتا ہے، یعنی اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کی سزا ملے گی. ہاں اگر گناہ کا یوں ہی ارادہ کیا، اور تو ایک ہوتا نا کہ انسان کسی کا ارادہ بس ایسے رہتا، کوئی پختگی نہیں ہوتی ارادے میں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ارادہ اگر پختہ کر لے، مضبوط ارادہ کر لے، تو پھر یاد رکھنا مضبوط اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اس کو پھر گناہ کا وبال ملے گا، سزا ملے گی. جیسے کہ آپ نے حدیث پاک میں آپ نے یہ سنا کہ قاتل مقتول کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں. مقتول اس لیے جہنمی ہے چونکہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حدیث پاک کی سبق ملا کہ کبھی بھی ہمیں کسی برے کام کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ نیت کرے، ارادہ کرے تو کار خیر کا ہی ارادہ کرنا چاہیے. اگلی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته 20 درجة وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں کہ مرد کی با جماعت نماز کا ثواب اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 20 اور اس سے کچھ زیادہ درجے ہیں. اور یہ اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے صرف نماز ہی کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم کے